السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. افغانستان میں ہمارے مسلمان بھائی آباد ہیں. زیادہ نہیں تو کم از کم 1/4 کا تو پیٹ پاکستانی گندم اور پاکستان کو زخم لگانے والی اسمگلنگ سے بھرتا ہے. یہ سب گوارا ہے، مگر کابل کے ان حکمرانوں کو کیوں برداشت کیا جائے جو امریکی غلام ہیں یا بھارت کے یار ہیں؟ ابھی 2 روز قبل ہم نے وزیرستان میں 4 شہیدوں کی لاشیں اٹھائیں اور ساتھ ہی بھارت افغانستان تجارت کے لیے طورکم کی سرحد کھول دی. پتہ نہیں کس کی خوشنودی کے لیے بھارت اور اس کے حلیفوں کی ناز برداری کی جا رہی ہے. ایک جانب پاکستان میں کبھی کراچی سٹاک ایکسچینج، کبھی پنجگور پر BLA حملے کر رہی ہے. کراچی میں بھارتی را کے سلیپر سیل پکڑے جا رہے ہیں. سب جانتے ہیں کہ اس کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں. بھارت دھڑا دھڑ اسلحے کی خرید و فروخت کر رہا ہے اور ہم پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کو افغان بھارت تجارت کے لیے واگا بارڈر کھول رہے ہیں. میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ ان حالات میں کیا ہماری سوچ ہے. مودی ہمارے فورن آفس کے لوگوں کو دہلی سے نکال رہا ہے اور ہم بچھے جا رہے ہیں. یا تو حکومت کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ خطے کے حالات کیا چل رہے ہیں یا کس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. بے شک اس حوالے سے تو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ کیا، اس لیے یک طرفہ ٹریڈ کی اجازت دی جائے گی. یعنی افغانستان سے تو چیزیں بھارت جا سکتی ہیں لیکن بھارت سے چیزیں افغانستان نہیں آ سکتی، اور پاکستان کا بھارت سے کاروبار بند ہے. لیکن جب معاملہ کشمیر جیسی شہر کا ہو، پاکستان کی سالمیت کا ہو اور بھارت جیسے دشمن کا ہو تو غیر معمولی فیصلے متوقع ہونے چاہیے. اس فیصلے کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے. ایک طرف بھارت پاکستان کے خلاف اپنے بجٹ میں اضافہ کر رہا ہے، دوسری طرف ہمیں سافٹ امیج کی فکر کھائی جا رہی ہے. ہم دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ افغانستان کے ماضی کے پاکستان مخالف اقدامات اور بھارت کو اس معاہدے میں شامل کرنے کی ضد نے بھی خدشات پیدا کیے ہیں کہ افغانستان مسلسل بھارت کو شامل کرنے پہ کیوں بضد ہے، اور ہم پر افغانستان کا کون سا ایسا روب یا پریشر ہے جو ہم سر تسلیم خم کیے ہیں. ابھی تک تو کشمیر کے معاملے میں حساسیت ختم نہیں ہوئی ہے. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے اصول پہ کاربند ہے. یعنی تعلقات صرف ہم نہیں بہتر کرنے ہیں، دوسرا ملک کرے نہ کرے. ہم پر کیا فرض ہے؟ کیا ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھارت صرف ڈنڈے کی زبان سمجھتا ہے اور ہماری نیک نیتی کو ہماری کمزوری سمجھتا آ رہا ہے؟ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کس قیمت پر تعلقات کو بہتر کرنا ہے. پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کی ایک تاریخ ہے 2010 میں، جب یہ معاہدہ عمل میں آیا تو اس وقت امریکہ افغانستان میں بیٹھا تھا. افغانستان میں حامد کرزئی کی حکومت تھی. پاکستان کو اپنی اسٹریٹجک ضروریات کے لیے افغانستان سے تعلقات بہتر بنائے رکھنا تھا. مگر اب حالات بدل چکے ہیں، معاملات بدل چکے ہیں. ساتھ ہی جب 10 سال تک ہم نے ایک بات نہیں مانی تو اب اتنے سنجیدہ اور خطرناک حالات میں ہم نے کیوں افغانستان کی فرمائش پہ واگا بارڈر ایک دم کھول دیا؟ اور اگر ہم نے یہ سب کچھ کیا تو کیا افغانستان ہمارا احسان مند ہے یا پھر اشرف غنی بھارتی پپٹ بن کر ہمیں مستقبل بھی نقصان پہنچاتا رہے گا؟ اس وقت حالت یہ ہے کہ 5 اگست 2019 سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت ختم کر کے بھارت نے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو انتہائی کشیدگی کی سطح پہ پہنچا دیا. مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان تجارتی عمل اکثر معطل رہتا ہے. بھارت لائن آف کنٹرول پر روزانہ گولہ باری کر رہا ہے. گزشتہ برس فروری میں بھارتی طیاروں نے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کر کے اشتعال پھیلایا. پاکستان کے ہاتھوں 2 طیاروں کی تباہی کے باوجود بھارت کی اشتعال انگیزی جاری رہی. اور ان حالات میں جب بھارت جانی دشمن بنا ہوا ہے تو پھر کیا یہ اچھا فیصلہ واگا کے راستے افغانی سامان بھارت جائے اور ہم اپنی واگا بارڈر کھول کے بھارت کے لیے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں؟ افغانستان میں پہلے حامد کرزئی اور پھر موجودہ صدر اشرف غنی کئی بار پاکستان کی طرف دوستی کے لیے بڑا ہوا ہاتھ بھارت کے ایما پہ جھٹک چکے ہیں اور ہم ان کی باتوں کو اہمیت دے رہے ہیں، ان کے مطالبہ مان رہے ہیں. ماضی میں افغانستان نے بھارت کے بہکاوے میں آ کے پاکستان سے تجارتی تعلقات کم کیے. پاکستان کی $5 ارب کی برآمدات $2 ارب تک آ گئی. اس کے باوجود پاکستان نے افغان عوام کے لیے گندم، آٹا، مشینری جیسی ضروری اشیاء کی رسد میں کمی نہیں آنے دی. یہ وہ حقائق ہیں جو جھٹلائے نہیں جا سکتے. لیکن ہمارے مشیر وزیر پتہ نہیں کس کے ایجنڈا کو پایا تکمیل پہنچانے میں لگے ہیں. ابھی 2 روز قبل کی خبر تھی کہ بھارتی حکومت نے روس سے 33 جنگی طیاروں کا فوری خریدنے کا فیصلہ کیا اور اس کے علاوہ 59 طیاروں کو اپ گریڈ کروانے کا معاہدہ بھی کیا. اس کے لیے بھارت نے $2.4 بلین خرچ کیے. انڈیا عالمی اسلحہ مارکیٹ میں اسلحے کا اس وقت سب سے بڑا خریدار بن چکا ہے. اور یہ تو لداخ والے معاملے کے بعد بھارتی جرنیل اور دفاعی تجزیہ کار کھل کر بتانا شروع ہو گئے کہ بھارت کی ساری تیاری تو روز اول سے پاکستان کے خلاف تھی. ہم پتہ نہیں کس خوش فہمی میں مبتلا ہے. یہ تمام مسئلہ اب بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف ہی استعمال کرنا ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ پھر ہم یہ رعایتیں کیوں دے رہے ہیں؟ چلیں آج کی خبر سنیں. وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے کراچی میں ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے تعلق کے الزام میں فائر بریگیڈ کے ملازم کو 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا. جی یہ را کا سلیپر سیل پکڑا گیا. گرفتار ملزم نے بھارت میں 14 مہینے تک دہشت گردی کی ٹریننگ لی
मुलजिम को दिल्ली में महमूद सिद्दीकी ग्रुप ने अस्करी तरबियत दिलवाई। अब मुझे बताएं कि मेरा गुस्सा जायज़ है कि नहीं? इस पर भी यकीन नहीं आ रहा। कल की वीडियो में बताया था कि आज मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि पंजगोर के करीब पहाड़ों पर मौजूद दहशतगर्दों ने पेट्रोलिंग काफिले पर शदीद फायरिंग कर दी। उसके नतीजे पे कुछ हमारे जवान मौके पर ही शहीद हो गए, जबकि एक मेजर साहब समेत 8 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। अब आप भूल गए होंगे ना, पर मैं याद दिलाता हूँ, 1971 में भारत ही की साजिशों की बदौलत मशरकी पाकिस्तान टूटा था, और अब वही खेल भारत अफगानिस्तान के जरिए बलूचिस्तान में खेल रहा है। मैं ये भी याद करा दूँ कि FATF में भी भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने के दर पे है, और हम अफगानिस्तान के कहने पे वाघा बॉर्डर खोल रहे हैं। हद तो ये है कि ये काम उस दिन किया गया जिस दिन पूरी पाकिस्तानी कौम यौम शुहदाए कश्मीर मनाकर गासिब भारतीय हुकूमत के तमाम तर वहशियाना मज़ालिम के खिलाफ कश्मीरी भाइयों से इज़हार यकजहती कर रही थी। यानी ऐन यौम शुहदाए कश्मीर पर पाकिस्तान की ज़मीनी रास्ते से भारत को अफगान मसनूआत की बरामद की इजाज़त बहाल करके भारत के गासबाना कब्जे से आज़ादी और पाकिस्तान से इलाक़ की खातिर बदतरीन भारतीय मुज़ालिम बर्दाश्त करने वाले कश्मीरी मुसलमानों को हमारी जानिब से क्या पैगाम दिया गया? वाघा बॉर्डर का खुलना अफगानिस्तान के साथ साथ भारत के मफाद में भी, या ये सवाल है कि हमारे मफाद का क्या बनेगा? हम कब सीखेंगे? कम से कम हम ये तो कर सकते थे ना कि हम वाघा बॉर्डर खोलने के फैसले को मकबूजा कश्मीर में साल भर से जारी लॉकडाउन के खात्मे से मशरूत कर देते। मेरे इन सवालों का जवाब तो शायद मौजूद हो, लेकिन अगर है तो वो कौम के सामने आना चाहिए। ये सबका हक है कि जब इंडिया हमारा दुश्मन है तो हम किसी भी फॉर्म पे उससे क्यों हम लचक दिखाएं, हम क्यों उससे नरमी बरतें। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।